إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم اس سے پہلے کہ دردناک عذاب کی کارروائی شروع ہو جائے ہم نے ہی اس قوم کے لیے نوح کو رسول بنا کر بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم کو ڈراؤ۔ جو سماج اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے اس سماج پر اللہ تعالیٰ عذاب کی کارروائی کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سماج سے کہا تھا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسری کو شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا۔ آخرت تو برباد ہوئی، دنیا میں بھی شرک کرنے والے سماج پر اللہ تعالیٰ کم از کم 6 قسم کا عذاب ہے جو کبھی بھی نازل کر سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا تو سماج نے نبیوں کا مذاق بنایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے میری قوم، ایک اللہ کو مانو ورنہ اللہ کی فوج ہے جو تم پر حملہ کر ڈالے۔ اللہ کی فوج تو بہت ساری ہے، ہوا، مٹی، آندھی، پانی، بارش، سیلاب، طوفان، زلزلے، مینڈک، کھٹمل، جوں، خون، مچھر، بے شمار ہے اللہ کی فوج۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے رب سے 5 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے رب سے 3 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ دونوں چیزوں میں سب سے پہلے نبی نے جس چیز سے پناہ مانگی ہے وہ ہے قحط، بھوک مری، کیونکہ یہ ایسی پریشانی ہے جو نبیوں کی موجودگی میں آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قحط کی کارروائی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ دین اور ملت کی خدمت کرتے رہیں گے تو بھی یہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ایسا ہے۔ قحط کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی شکل میں بارش کو روک دی جاتی ہے، جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا، کفار مکہ کے ساتھ ہوا۔
شہر والوں کو اس کی نقصان کا اندازہ نہیں ہے، گاؤں دیہات والوں کو اس کی پریشانی کا اندازہ رہتا ہے۔ پہلی شکل میں بارش روک دی جاتی ہے تو قحط ضائع ہوتا ہے، دوسری شکل میں قلہ بیسود ہو جاتا ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں مگر کھانے لائق نہیں، جیسے قوم سبا کے ڈیم کو توڑ دیا گیا، بہترین پھلیاں تھی سب کی جگہوں کھانے لائق کچھ نہیں۔ قوم فرعون کے کھیت میں اللہ تعالیٰ نے ٹڈی کے فوج کو بھیج دیا، جیسے کورونا کے زمانے میں راجستھان میں ٹڈی کی فوج آ گئی تھی، سب کچرا ہو گیا، کھانے لائق نہیں تھا۔ فرعون کے دسترخوان پہ میڈم کود جاتا، خون پڑ جاتا، کھٹنے گر جاتے، جو گر جاتے، کھانے لائق نہیں تو بھوک مر جاتی، قحط شروع ہو جاتا۔ قحط کی جو تیسری شکل ہے وہ ہے وبائی بیماری، وائرل ڈیسیز قحط ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ قحط کا سائنس کیا ہے؟ جان کا ڈر، یہ ڈر تھا ہر گاؤں، مسجد، جماعت، شہر، دیہات، سب جگہ لوگ مرے۔ دوسری لہر کے بارے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ صرف انڈیا کے اندر 45 لاکھ لوگ مر گئے، صرف انڈیا کے اندر۔ وہ ڈاٹا جو گورنمنٹ ہسپتال میں دیا، پرائیویٹ ہسپتال والے تو کسی کو کچھ دکھا ہی نہیں۔ پرائیویٹ ہسپتال میں کوئی مر گیا تو ڈاٹا دکھاتے ہیں، دکھائیں گے تو ہسپتال کوارنٹائن ہو جائے گا، دکھاتے ہی نہیں تھے۔ جو لوگ راستے میں مر گئے، گھروں میں مر گئے، اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ کم از کم دوسری لہر میں دوائی ہونے کے باوجود 1 کروڑ لوگ مرے ہیں صرف انڈیا کے اندر۔ جان کا ڈر، قحط کا سائنس کیا ہے؟ جان کا ڈر۔ قحط کا دوسرا سائنس کیا ہے؟ ریسورس کم ہو جاتے ہیں، کمائی کے ذریعے محدود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ 80% آفیشیل جاب چلتے ہیں، جن کا پی ایف کٹتا تھا، جن کا پی ایف نہیں کٹ رہا تھا وہ تو جان بچانے کے لیے گھروں کو پیدل ہی نکل گئے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ پریشان۔ صرف بنگلور کے اندر ایک ہی مہینے کے اندر جیسے ہی ورک فرام ہوم کا اناؤنسمنٹ ہوا، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ 500 ریسٹورنٹ بند ہو گئے۔ ایک ریسٹورنٹ کے مالک نے بات بتائی، ڈنزو چلا رہے، کیوں ہو گیا؟ آپ کا تو اتنا بڑا رائل ریسٹورنٹ تھا، سب گئے، 500 ریسٹورنٹ بند ہو گئے صرف ایک مہینے کے اندر۔ کاروبار کا ریشیو اگر 100% سیم اسپیڈ سے چلے تو یہ صحیح ہے کہ 78% فائدہ ٹکتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ بیپاری ہیں مجھے تو نہیں معلوم، کیا کاروبار کا ریشیو پرانے اسپیڈ میں ہے؟ 100% بزنس ہے 50% ہے، وہ بھی نہیں، 30% کو مان لو بھائی، 30% ہونا چاہیے نا، مجبوری میں اتنا تو مانو۔ کاروبار کا جو سائنس ہے اس کو کہاں سے کراس چیک کیا جاتا ہے؟ مارواڑ سماج کے لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا میں 25% بزنس ہے، گجراتی لوگ کہتے ہیں 30% بزنس ہے، ورنہ دلی والے جن کی اکانومی کو بھی معتبر مانا جاتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا میں 35% بزنس ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم اور آپ جس دور میں گزر رہے ہیں وہ قحط کا دور ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔
قحط، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ کیوں قحط کی کارروائی ہوتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ شرک ہے، شرک، جس کو ہم ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں۔ ارے غیر مسلم شرک کرے گا تو ہمیں کیا ہونے والا ہے، ایسا مسلمان سوچتے ہیں۔ حالانکہ ہم جس کشتی میں سوار ہیں اس کشتی کی یہ بیماری ہے، ہم اور آپ جس کشتی میں سوار ہیں اس ملک کے مسائل ہیں۔ شرک کی وجہ سے قوم نوح پر قحط کی کارروائی ہوئی، قوم فرعون پر قحط کی کارروائی ہوئی، اور جب دجال آئے گا انسان کی شکل میں آئے گا، یہود کا لڑکا ہوگا، جب وہ دجال آئے گا اس وقت بھی قحط کی کارروائی ہوگی۔ قحط کی سب سے بڑی وجہ شرک ہے۔ دوسری بڑی وجہ زکوٰۃ میں چوری، زکوٰۃ نہیں دیتے، ایسی بات نہیں، زکوٰۃ نہیں دیے تو گئے کام سے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر مسلمان زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائے گا، نہیں دیں گے تو مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے۔ زکوٰۃ میں چوری کی بات کرتا ہوں، دیتے ہیں، کتنا دینا نہیں دیتے۔ میں یہاں کے لوگ تو وہاں کے نہیں ہیں، پھر بھی میں بتاتا ہوں، بنگال اور بہار کے علاقے میں ہر سال سیلاب آتا ہے، اور مشہور بات بھی ہے، یہاں بھی آ کر کہتے ہیں ہمارے یہاں سیلاب زدہ علاقہ ہے۔ میں نے سروے لیا کہ وہاں بار بار سیلاب کی کیفیت کیوں ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ وہاں کے زمیندار جیسا زکوٰۃ نکالنا ہے ویسا کبھی نہیں نکالتے۔ سمجھے؟ قوم کو اللہ تعالیٰ ڈور دیتا ہے، معمولی مسئلہ ہے زکوٰۃ کا۔ قحط کی پہلی بڑی وجہ شرک، دوسری بڑی وجہ زکوٰۃ میں چوری، اور تیسری بڑی وجہ ڈیٹینشن کی پالیسی۔ ڈیٹینشن آپ نے کہیں نام سنا ہے؟ کہاں سنا ہے؟ سی اے یہ سنا ہوگا، NRC سنا ہوگا نا؟ یاد آیا نہیں آیا؟ ڈیٹینشن سینٹر یاد آیا؟ کتنے مسلمان ڈھونڈے ہیں جو تلوار، ننگی تلوار ہمارے سر پہ لٹکا کے رکھا گیا ہے، اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس طریقے سے کسان کے قانون کو واپس لے لیا گیا، کیا ایسا CAA NRC کے قاعدہ قانون کو واپس لے لیا گیا ہے؟ جب اپنے ہی سماج کے لوگوں کو سماج سے بے دخل کرنے کا نظام چلایا جاتا ہے تو قحط کی کارروائی ہوتی ہے۔ جب فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ سیکنڈ سٹیزن شپ کی پالیسی پہ کام کیا تو فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے قحط کی کارروائی کی۔ جب شعب ابی طالب نے اصحاب رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سماج سے بے دخل کرنے کا نظام چلایا گیا تو نبی کی بد دعا کی وجہ سے مکے والوں پر قحط کی کارروائی ہو گئی۔ جب مصر والے یوسف علیہ السلام کو بغیر گناہ کے جیل میں رکھے تو مصر والوں پر قحط کی کارروائی ہوئی۔ جب اپنے ہی سماج کے لوگوں کو سماج سے بے دخل کرنے کا سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے تو قحط کی کارروائی ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ڈیٹینشن کی پالیسیاں چل رہی تھی۔ بھارت کا CAA NRC تو سب کو معلوم ہے۔ برما کے روہنگیا مسلمانوں کے لیے برما اور بنگلہ دیش نے کیا کیا؟ 10 لاکھ جھوپڑیوں کو کہتے ہیں کہ 1 لاکھ جھوپڑی جزیرے میں بنائیں، چلے جاؤ، نہیں تو دیش چھوڑ کے جاؤ۔ 10 لاکھ جھوپڑیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ 1 لاکھ جھوپڑیاں ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ اب جو لوگ چلے گئے ہیں ان کی کیا حالت ہے؟ جان بچانے کے لیے ان کی عورتیں صبح میں بنگلہ دیش آتی ہیں،
اور کسی کے بھی بستر میں سو جاتی ہے واپس چلی جاتی. یہ ہے حالت. چین اور پاکستان مل کر عربی نسل کے اوئغور مسلمانوں کے لیے ڈیٹینشن سینٹر کی پالیسی بنا رکھی ہے. سیریا میں جن لوگوں پر کارروائی ہوتی ہے، چاہے وہ امریکہ کرے، رشیا کرے، بشار الاسد کرے، ایران کرے، ترکی کرے، ترکی تو اس کا بہت بڑا ہیرو. جن لوگوں پر بمباری ترکی میں کی جاتی ہے وہ لوگ کون ہیں؟ کردوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ ان کے خاندان میں صلاح الدین ایوبی جیسا آدمی پیدا ہو گیا تھا، اس نے کردوں کے 5 ٹکڑے کر دیے. کردستان میں تھوڑا، ترکی میں تھوڑا، ایران میں تھوڑا، شام میں تھوڑا اور پاکستان میں تھوڑا، توڑ دیے پوری کردوں کو. جب اپنے ہی سماج کے لوگوں کو سماج سے بے دخل کرنے کا سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے تو قانون کی کارروائی ہوتی ہے. ہمارے علم میں ہے کہ کورونا سے پہلے سعودی نے قطر کے ساتھ کیا پالیسی چلا رکھی. چاہے جرم کو بھی جرم ہوتا ہے، قطر کے ساتھ کیا پالیسی تھی؟ بے دخل کرنے کا نظام. جب اپنے ہی سماج کے لوگوں کو سماج سے بے دخل کرنے کا سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے تو قحط کی کارروائی ہوتی ہے. قحط عذاب نہیں ہے. عذاب ہوتا تو نبیوں کی موجودگی میں آتا. عذاب ہوتا تو نبی یہ دعا کرتے، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف. اللہ جیسے تو نے یوسف کے لیے 7 سال کی قحط سے مدد پہنچایا، میری بھی مدد کر دے. یعنی قحط اللہ کی مدد ہوتی ہے ماں باپ کی. قحط کے بعد بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھٹکارا دلایا فرعون سے. قحط کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے. قحط کے بعد اصحاب رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینے کا راستہ کھول دیا. قحط اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے راحت کا پیغام آنے والا ہے انشاءاللہ. دیکھ لیں گے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. ساری تدبیریں الٹی ہو رہی ہیں اور کون جیت رہے ہیں؟ زمین کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن 100 دن سے زیادہ لڑ کر کھڑ گئے بڑے طاقت کے سامنے. یہ اتنی بڑی بات ہے. قحط کے بعد ایمان والوں کے لیے راحت کے راستے کھلتے ہیں. جہاں ایمان والوں کے لیے راحت کے راستے کھلتے ہیں وہیں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ ظالم ہوں گے ان پر اللہ تعالیٰ عذاب کی کارروائی کرے گا. کیونکہ قحط کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ڈبو دیا. قحط کے بعد بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والے فرعونیوں کو ڈبو دیا. کفار مکہ کو بدر کے میدان میں بعد میں مارا گیا، پہلے اس سماج پر قحط کی کارروائی ہوئی. قحط اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آگے بہت سخت دن آنے والے ہیں. اس سے پہلے کہ دردناک عذاب کی کارروائی شروع ہو جائے، نبیوں نے اپنے سماج کو اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا. انشاءاللہ ہم بھی بتائیں گے. جیسے اللہ کے بارے میں بتانا بھی دعوت ہے، جیسے جنت دوزخ کے بارے میں بتانا دعوت ہے، جیسے قرآن اور رسول کے بارے میں بتانا دعوت ہے، ویسے ہی شرک کرنے والے سماج کو اللہ کے عذاب کے بارے میں بتانا بھی دعوت ہے.
کسی سماج پر عذاب کی کارروائی ہونی ہوتی ہے تو اس کے اندر 3 علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ بڑوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، سماج بگڑتا ہے۔ بچہ کھانا نہیں کھائے گا، موبائل دے دیں گے، موبائل دیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈانس دیکھ کر کھانا کھائے، بہت اچھا کھانا۔ بندر، چوہا، چیل، کوڑا، شیر، یہ سب ویڈیوز بچوں کو دے رہے ہیں۔ اب بچوں کو آپ بات کر کے دیکھیں کیسا بناتا ہے، یعنی اس کو اتنا ہی معلوم ہے سامنے والے کو خوش کرنا تو کیا کرنا۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں بچہ پاگلوں کی طرح حرکت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ماؤں نے ان کے ہاتھوں میں ایسے کھلونے دیے کہ بچے غیر شعوری طور سے بندروں کی حرکتیں کر رہے ہیں، غیر شعوری طور سے چیل کوڑے کی حرکتیں کر رہے ہیں، غیر شعوری طور سے سانپ بچھو کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ ماں باپ پریشان ہے، سیدھا کرو، سیدھا بات کرو۔ 2 منٹ کے لیے بات سیدھا کر لیتا ہے، پھر مہمان آئے تو مہمان کے سامنے کیا کرتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی کسی زمانے میں ہمارے باپ دادا محرم کے مہینے میں وہ پنجا لے کر وہ شیر کی طرح ڈرس ڈال کے ناچتے تھے تو منع کرتے تھے۔ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، تم یہ کیا گند اور شیر اور چوہا اس کی حرکتیں کرتے ہو؟ یہ کہہ کر ہم کو ٹوکتے تھے۔ آج کیا ہے؟ بچوں کا حال کیا ہے؟ وہ جتنا بے ہوتا حرکت کرے گا ماں باپ دیکھ کے ہنستے ہیں۔ کہاں سدھریں گے بچے؟ محفلوں میں تمہاری عزت نکال دیں گے۔ جب سماج کا بڑا بگڑتا ہے تو سماج بگڑتا ہے، جب سماج بگڑتا ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب کا آنا حق ہو جاتا ہے۔ آپ کا موبائل گم جائے، سائبر کرائم میں جا کے آپ FIR کرا دے تو 24 گھنٹے میں آپ کا موبائل مل جاتا ہے۔ کیا ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اسی موبائل میں پورنوگرافی کے اپلیکیشنز آفیشیلی ایجوکیشن کے نام سے بچوں کو دیا جا رہا ہے، جس سے بچے ننگے ہو رہے ہیں؟ کیا ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو نہیں معلوم؟ آدمی کو کوئی نقلی ڈریس میں آیا، وجہ پہ پولیس والا ہوں، چلو ساتھ بلا رہے ہیں۔ آپ کو ڈاؤٹ آ گیا یا آپ کی بیوی کو یا بھائی کو ڈاؤٹ آ گیا، آپ اس کی ویڈیو بنا لیں، ڈاؤٹ آ گیا۔ اب ڈپارٹمنٹ پر اگر آیا چلو تو چلنا پڑتا ہے، زیادہ بحث کرنا نہیں ہوتا ہے، لیکن آس پاس کے لوگ اس کی ویڈیو بنا دیے اور ٹائم مینج کر کے جا کے FIR کرا دیے۔ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارا نوجوان، ہمارے گلی کا بچہ کہاں ہے ذرا اطلاع دیجیے۔ تو کورٹ کی طرف سے یہ قانون ہے کہ نوجوان کو 48 گھنٹے میں بتایا جائے کہ وہ کہاں ہے۔ یعنی اتنا زبردست ہماری ایجنسی ہے، کیا ان کو نہیں معلوم کہ ہمارے گلیوں میں چرس اور گانجے کا کاروبار ہوتا ہے؟ کیا نہیں معلوم؟ زنا کا دھندا چلتا ہے، کیا ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو نہیں معلوم؟ کسی سماج میں ہلاکت کی یہ بیماری جو ہے علامت ہوتی ہے کہ سماج کے بڑے بگڑتے ہیں تو پورا سماج بگڑتا ہے، کل ملا کے اس پورے سماج پر عذاب کا آنا حق ہو جاتا ہے۔ کسی سماج پر عذاب آنا ہوتا ہے تو اس کے اندر دوسری بیماری ظاہر ہوتی ہے، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا جب سے تم بازار آئے ہو تب سے ہمارا بازار بگڑ گیا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے کہ گاؤں والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے 3 رسول کو بھیجا، تو گاؤں والوں نے ان رسولوں کو کہا جب سے تم آئے ہمارے گاؤں کا ماحول بگڑ گیا۔ اپنی
اپنے گناہوں کی نحوست سامنے والے کے سر پہ ڈال دیا جائے، اس سماج پر بھی عذاب کا آنا حق ہو جاتا ہے۔ کورونا کی پریشانی کس کے سر پہ ڈال دیے؟ تبلیغی جماعت والے کے سر پہ ڈال دیے۔ کورونا جہاد چلاتے ہیں کر کے بولے، اور انٹرنیشنل لیول میں چین کو برباد کر دیا، بولے چائنا وائرس ہے، امریکہ بھی ساتھ دیا، جبکہ چین میں جو وائرس ملا ہے وہ ڈیلٹا وائرس ہے، اور ڈیلٹا وائرس انڈین وائرس ہے، یہاں سے گیا تھا، تو سب سے زیادہ انڈیا کس کو بدنام کیا؟ چائنا کو بدنام کیا۔ کورونا ہمارے بھارت کے لیے کوئی نیا مرض نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو تاریخ پر نظر ہے نہیں معلوم، جب کوہ نور کو چرا کر لے جایا جا رہا تھا تو اس کشتی میں، جس کشتی میں کوہ نور کو چھپایا گیا تھا، اس کشتی میں کورونا کا مرض آیا تھا۔ روزانہ 5-10 لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتے تھے۔ اسی لیے جیسے یہ اعلان ہوا WHO کی طرف سے کہ دنیا میں کورونا آ گیا ہے، تو امریکہ سیدھا انڈیا آیا، بولے جتنا اینٹی وائرس ہم کو دے دو، لے جا کے وہ ویکسین دینا شروع کیا۔ انڈیا میں جو اینٹی وائرس تھا وہ کالے دیدے والوں کے لیے تھا، گورے دیدے والوں کے لیے نہیں تھا۔ یہ کالے دیدے والے کا انجیکشن لے جا کے کہاں لگا دیے؟ گوروں کو لگا دیے، تو بھی مرنے لگے۔ پھر یہاں جب ہوا بڑا گیا کہ ہمارے لیے کیا رشیا سے لا کے لگانے لگے۔ جب کسی قوم پر آفت ہوئی ہوتی تو ان کے عقلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ ہمارے کرناٹک کا ایک شاید ہیرو تھا کہ پولیٹیکل لیڈر انجیکشن لینے کے مر گیا نا، کیا نام تھا اس کا؟ راج کمار کا بیٹا انجیکشن لینے کے بعد مر گیا۔ اس پر جو ہے بھانو پرکاش بول کے نیرو سرجن ہے، وہ جا کے FIR کرایا کہ یہ بنتا رہا، کوئی پولیس والا FIR کو لینے کے لیے تیار نہیں، تو جا کے اکیلے ویدھان سبھا کے سامنے کھڑ گیا، ہماری قوم کو بچاؤ۔ جن 5th فرنٹ کچھ بنایا اس نے، پارٹی بھی بنایا 5th فرنٹ ہے، یعنی جب کسی قوم پر ہلاکت ہونی ہوتی تو عقلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ تیسری علامت جو کسی بھی سماج پر ہلاکت کی ہونی ہوتی تو ظاہر ہوتی ہے، ھذا عارض ممطرنا۔ قوم عاد نے عذاب کے بادل کو دیکھ کر کیا کہا کہ اس میں ہمارے لیے اپارچونیٹیز ہیں، خامخواہ صالح ہمیں ڈرا رہے ہیں، یہ تو ہمارے لیے آفر ہے۔ عذاب کے بادل کو عذاب کا سمجھ کر اپارچونیٹی سمجھنے والے سماج کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیا ہے۔ کورونا کا فائدہ اٹھا کر دستور ہند میں بڑے پیمانے پہ تبدیلی لائی گئی۔ کورونا کا فائدہ اٹھا کر کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی کوشش کی گئی، کسان کے لیے الگ قانون بنایا گیا، ایجوکیشن کی نئی پالیسی بنائی گئی، کیا کیا نہیں کیے، پولیٹیکل سسٹم کی نئی پالیسی بنائی گئی، کلکٹر کو ٹیمپریری بیس پہ قانون بنانے کا پاور دیا گیا، کلکٹر کو ٹیمپریری بیس پہ قانون بنانے کا پاور دیا گیا۔ اس کے خلاف ملک میں ایک تنظیم ہے، اب وہ لوگ 31 تاریخ کو بھی دھرنا دینے والے ہیں دلی میں جا کے، وہ لوگ 31 تاریخ کو بھی دھرنا دینے والے ہیں دلی میں۔ وہ لوگ 3.5 لاکھ لوگوں کو لے کر آ گئے ہیں، کہاں؟ ناگپور میں ہے RSS کے ہیڈ کوارٹر میں۔ ہمارے لوگ اتنے بزدل ہو گئے ہیں، مولوی صاحب مسجد میں بھی RSS بولتے ہیں کیا؟ کہیں کو بولتے نہیں علاقوں میں، اتنے ڈربو ہو گئی تو اللہ بولے تو نہیں گھر میں گھس جائیں گے لگتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا، حدیث میں جب ابو جہل بن ربیعہ کا تذکرہ کیا گیا، تو باطل کی طاقتوں کے بارے میں مسجد میں نہیں تو کہاں بولے؟ گلی میں بولے۔
RSS کے ہیڈ کوارٹر کو گھیرنے کے لیے کتنے لوگ آئے؟ اناؤنسمنٹ تو تھا 1 لاکھ لوگوں کی، لیکن پہنچے تھے کم از کم 3.5 لاکھ لوگ۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے ایسا ہوا تھا؟ معلوم ہے؟ ارے ہمارے مسلمان تو پھٹافٹ سوشل میڈیا میں دن رات گزارتے ہیں، اتنا تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا، کہیں سنے بھی نہیں۔ ہمارے مسجد کے امام صاحب وہاں ٹانے روڈ میں وہ پریشان ہو کر مجھے بولے کہ گائے کا دودھ لال ہو رہا ہے۔ یہ تو سنا ہوگا نا آپ نے، گائے کا دودھ لال ہو رہا ہے، بیمار ہو جائیں گے دودھ پیئیں گے تو۔ اور اچھا یہ تو سنے ہوں گے کہ بچے چرانے والے آئے تھے۔ ہاں یہ تو سنے، ہاں ماشاء اللہ یہ ہوشیار بچے چوری کرنے کے لیے آئے تھے، اور چوری کرنے والے ماشاء اللہ اتنے ویل پلان تھے کہ برقعے پہ ہی آتے تھے۔ کیا ہے دیکھو کیا ہو رہا ہے بھارت میں۔ ایک مثال دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بھارت کے اندر 2 قبیلے کی لڑائی ہے، اس کو سمجھو، یہ نہیں سمجھیں گے آگے بہت پریشان رہیں گے۔ بھارت کے اندر 2 قبیلے کی لڑائی ہے، ایک آریہ ہے اور ایک مول نواسی ہے، یعنی 3000 سال پہلے جو یوریشیا سے آئے ہوئے باہر کے لوگ ہیں، یہ قوم یہ ہے، ایک قبیلہ یہ ہے۔ دوسرا قبیلہ یہاں کی مستقل آبادی ہے، اس میں سے ہم لوگ سب مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ کرسچن ہو گئے، کچھ لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ یہ 2 قبیلے کی لڑائی ہے۔ تو یہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اس کو یہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چیلنج کر رہے ہیں۔ اس کو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ چیلنج کر رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 6 اکتوبر 2020 میں 6 اکتوبر اس کے بہت باہر ہے ہمارے، اس لیے میں کراس چیک کر لیتا ہوں، سے کوئی بھی نیوز ہے تو چیک کر لیتا ہوں کون کس کا ہے کر کے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو 2022 6 اکتوبر آپ جا کر دیکھیں کہ ABP نیوز، اس میں مار کے دیکھیے ناگپور نیوز، تو آپ کو بس آدھے گھنٹے کی نیوز ملے گی۔ کتنے لوگ آ گئے؟ 3.5 لاکھ لوگ RSS کے ہیڈ کوارٹر کا گھیراؤ کرنے کے لیے آئے۔ ایک نیوز چینل والا بھی نہیں دکھایا۔ یہ ہو رہا ہے مجھے معلوم تھا، ہمارے امام صاحب یہ بولے کہ بچے چوری کرنے والے آئے ہیں، تو میں نے کہا 6 اکتوبر تک رہیں گے، اس کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ امام صاحب بولے کیا فال کرنے جیسے بول رہے ہیں، کیونکہ اس میٹنگ میں میں تھا، لکھنؤ میں اس کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا۔ اس میٹنگ میں SC ST OBC اور یہاں کی جو قدیم آبادی کا جو لیڈر ہے آج کا جو امبیڈکر ہے، اس نے کہا کہ ہم RSS کے ہیڈ کوارٹر کو گھیرنے جا رہے ہیں، اس لڑائی میں مسلمان نہیں آنا۔ تو یہ نیوز مجھے معلوم تھا، میں درجے والوں کی پریشانی سناتے تو ہم کہتے تھے کہ 6 اکتوبر تک یہ رہے گا، اور اس کے بعد 6 اکتوبر کے بعد آپ نے کہیں دیکھا؟ اچھا ڈیمانڈ کیا تھا RSS کے ہیڈ کوارٹر کو گھیرنے کا؟ ڈیمانڈ کیا تھا؟ اور ان کا ڈیمانڈ یہ تھا کہ RSS کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو مان کر رجسٹر کروا لے، اپنے آپ کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر کیا کر لے؟ رجسٹر کر لے۔ صحیح بات تو ہے۔ اگر آپ رجسٹریشن نہیں کریں، اس کا مطلب آپ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو نہیں مانتے۔ جب آپ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو نہیں مانتے تو دیش چھوڑ کر جائے، ایسا ڈیمانڈ ہے۔ مسلمان بول سکتا ہے ظالموں کے نظام کے خلاف اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بھیڑ کو نہیں کھڑا کرے گا تو فساد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی دینداری نہیں ہے مسلمانوں کی، ہے کیا سچے معنی میں ہم مسلمان ہیں؟ ہے جیسا دین چاہتا ویسے ہے کیا؟ نہیں ہے۔ اس کے باوجود 1 اپریل 2020 کو
NRC آنے والا تھا، تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کورونا بھیج دیا، بھیجا نہیں بھیجا؟ کوئی دینداری نہیں ہے مسلمانوں کی، کوئی صحیح معنی میں صحیح جیسا دین کا کام کرنا ویسا نہیں ہے، تو بھی اللہ کی مدد ایک طرفہ آ رہی ہے۔ دوسرا RSS کے ہیڈ کوارٹر کا گھیراؤ ہوتا ہے، اور افسوس کی بات ہے مسلمانوں کو ہی نہیں معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہم سے کھلونے بن رہے ہیں۔ وہی لوگ جو 3.5 لاکھ لوگوں کو لے کر آئے تھے، ابھی 31 تاریخ کو دلی میں جمع ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ انہوں نے ٹھہر کر کے دیکھا 1 لاکھ لوگ جمع ہوں گے تو 3.5 لاکھ لوگ آ گئے، ان کا کانفیڈنس بڑھ گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم 31 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے خلاف دھرنا دیں گے، کیونکہ سب گھپلے چل رہے ہیں، ووٹنگ مشین میں گھپلا چل رہا ہے، اس کو نکالو نہیں تو ہم الیکشن کمیشن کا گھیراؤ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ نیوز کوئی نہیں دیکھ لو، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ اس کے لیے بابری مسجد کے مسئلے کو، رام مندر کی مسجد کو جلدی کر کے کھڑا کیا گیا۔ شنکراچاریہ نے اسے سچ چلائے، ادھرم ہو جائے گا، کیونکہ وہاں راز رہے لاکھوں کی تعداد میں دلی میں جمع ہو جائیں گے اور بڑی نیوز چلے جائے گی۔ اس کے لیے سب ہنگامے، یعنی حمام میں سب ننگے ہو رہے تھے، سب ننگے ہو رہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی قوم میں ہلاکت آنی ہوتی ہے تو اس قسم کے چونچلے بنے لوگ کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ سماج پر کارروائی شروع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی کارروائی شروع ہو جائے، ہمیں اس قوم کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے۔ بلائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کو بس 2 آئیڈیا دیتا ہوں، جس کے آئیڈیا پر آپ کام شروع کریں گے تو کام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کریں گے؟ پہلا آئیڈیا، آپ دوسری تیسری چوتھی باتیں نہ کریں۔ اب تو بہت مزیدار گفتگو ہوگی، الیکشن ہے تو مسلمان بہت ایک آدمی پرائم منسٹر جیسے بات کرے گا، نہیں کچھ بھی معلوم نہیں مسلمانوں کو، لیکن باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ یہ سب بکواس کی باتیں چھوڑو اور اس قوم کو ایک اللہ کی طرف لاؤ۔ اللہ کو نہیں سمجھاؤ، جنت کیا ہے سمجھاؤ، اللہ کو نہیں مانیں گے تو کیسی دوزخ ہے، اس میں کہاں جا رہے ہیں سمجھاؤ۔ اتنا تو مسلمان کر سکتا ہے نا؟ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے؟ ایک سبجیکٹ یہ۔ دوسرا، کمپنیوں میں کام کرنے والوں کو آبجیکشن ہوگا، آپ ان کو اپنے گھر بلائیے، گھر میں بلا کے کھانا کھلائیں، بولے اکیلے مت آؤ، فیملی کے ساتھ آؤ۔ اکیلے کھلا کے بھیجیں گے، پیٹ بھر جائے گا، شراب پی کے گھر میں جائے گا، جا کے بیوی کو مارے گا، تو بیوی کیا پوچھے گی کس سے مل کے آیا؟ تو وہ کیا بولے گا؟ وہ مولوی صاحب کے گھر گیا تھا۔ اچھا، مولوی صاحب مجھے مارنے کے لیے شراب پلا کے بھیجے، ایسا ہی ساتھ جائے گا۔ اس میں دعوت کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے دوست کو اکیلے مت بلاؤ، فیملی کے ساتھ بلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قریش کو اپنے گھر کے اندر بلایا تھا۔ ہم باہر ہوٹل میں کھلا دیتے ہیں، شادی محل میں کھلا دیتے ہیں، رمضان آئے گا مسجد میں کھلا دیتے ہیں، اپنے گھر کے اندر لے کے نہیں جاتے۔ جب تک مسلمان اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولے گا، ان کے دل ہمارے سے متعلق کھولنے والے نہیں۔ ہم بھی برنگیوں کی طرح مینٹین کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو کیا کرتے ہیں، دروازے کے باہر ہی بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ اس کے خلاف ہمیں کام کرنا، اپنے گھر کے اندر بلانا، اپنے گھر کے اندر بلانا۔ تو ہمارے دوست تھے، ہمارے ریاض بھائی کے دوست ہیں، یہاں ریاض بھائی آئے ہیں، کہاں ریاض بھائی؟ ان کے دوست کو سمجھ میں آئی گئی بات، جب وہ اپنے محلے میں دعوت دی گئی تو اسی محلے میں ایک مراٹھا سماج کی فیملی تھی، ایک چمار سماج کی، دونوں کو دعوت دیتے۔ چمار سماج کے جو فیملی ہے، ماں باپ بچے دو اور ساس، سب آ کے دسترخوان میں بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد پیچھے سے مراٹھا سماج کے میاں بیوی دونوں ہیں، ان کو دیکھ کر پانچوں کے پانچوں آدمی اٹھ کر باہر چلے گئے۔ پھر وہ مراٹھا سماج کے لوگ اندر آئے تو پھر کھانا پینا سب ہو کر جب نکلے تب پھر وہ ہو گئے۔ یہ سائیکالوجی ہے۔
ہم لوگ کھانا کھلاؤ دعوت دے تو ایسا سب کو بلا کے شادی کی طرح دعوت دیتے، ایسا نہیں ہے، الگ الگ فیملی کو بلا کے دعوت دیں گے، جب کھانا کھائیں گے ہمارے دسترخوان میں تب ان کے دل کھلیں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ ایک مہینے میں آپ ایک دوست کو اس کی فیملی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر بلا کے کھانا کھلاؤ، پھر دیکھو کیا رزلٹ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح محنت پر صحیح مقصد کے ساتھ غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔